اور دوسرا طہارت۔ طہارت چار طرح کی، چار درجے طہارت کی، ایک بدن کی طہارت، ایک اعضاء کی طہارت، ایک قلب کی طہارت اور ایک روح کی طہارت۔ یہ چار درجے طہارت کے۔ بدن کی طہارت کا مطلب یہ کہ انسان اپنے بدن کو نجاست ناپاکی سے پاک کر دے، یہ بدن کی طہارت ہے۔ دوسری اعضاء کی طہارت۔ اعضاء کی طہارت کا مطلب اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر دے، ہاتھ سے گناہ نہ ہو، کان سے گناہ نہ ہو، آنکھ سے گناہ نہ ہو، ناک سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے پاک کر دے، یہ اعضاء کی طہارت۔ تیسری قلب کی طہارت، کہ اپنے قلب کو روحانی امراض سے پاک کر دے، یعنی اس قلب کے اندر کبر نہ ہو، اس میں حسد نہ ہو، اس میں کینہ نہ ہو، اس کے اندر معصیت نہ ہو، تو گویا کہ اپنے قلب کو تمام رذائل خبیثہ سے پاک کر دے، یہ قلب کی طہارت۔ اور چوتھی روح کی طہارت، یعنی باطن کی طہارت، اور وہ یہ کہ اپنے باطن کو اللہ کی غیر سے پاک کر دے، اس کے باطن کے اندر اللہ کے غیر کا تصور ہی نہ ہو، اس کے باطن میں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کا تصور بنا رہے۔ اور ظاہر یہ بہت اونچا مقام ہے، یہ مقام صدیقین کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلب کو اللہ کی غیر سے پاک کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہ اللہ کے غیر پہ نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ان کی نگاہ خدا پہ ہوتی ہے، اللہ ہی کر رہا ہے، یہ کیا جو اللہ ہی کے سے ہوا ہے، اللہ کی حکمت مسئلے وہی کرنے والا ہے، تو وہ اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ اس باطن کی نگاہ سے ان کو حقائق اور پردے راز کے دکھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ چار مراتب طہارت کے۔ سب سے پہلے بدن کی طہارت، ظاہر ہے کہ فقہ اسلامی کے اندر احادیث طیبہ میں اس کی تفصیل بتا دی کہ آپ اس طریقے سے وضو کر لیں گے تو آپ کا حدث سے اصغر دور ہو جائے گا، آپ کو یہ پاکی حاصل ہو جائے گی، نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر بڑی ناپاکی حدث اکبر ہے، یعنی غسل کی ضرورت ہے، اس انداز سے ان شرائط کے ساتھ غسل کر لیں گے تو آپ کو وہ پاکی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح نجاست لگی، نجاست کو ان آداب و اصولوں پر ان نجاست کو دھو لیں گے تو آپ کا بدن کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اس کی پوری تفصیلات احکام اسلامیہ کے اندر موجود کہ کس طریقے سے بدن کی طہارت حاصل کی جا سکتی۔ اور دوسری اعضاء کی طہارت، اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے، ہاتھ گناہ نہ کریں، کان گناہ نہ کریں، زبان گناہ نہ کرے، ناک گناہ نہ کرے، گویا کہ ایک ایک چیز پر اس کی نگاہ ہو کہ ہاتھ کا گناہ کیسا ہوتا ہے، آنکھ کا گناہ کیسا ہوتا ہے، زبان کا گناہ کیسا ہوتا ہے، کان کا گناہ کیسا ہوتا ہے، گویا کہ ایک ایک گناہ کی تفصیل اس کے علم میں ہو، اس کے علم میں ہو تو بس اگر اس سے وہ محتاط رہتا تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ پیر آنکھ کو گناہوں سے بچا لیا، آنکھ کو بدنظری سے بچا لیا، کان کو معصیت سننے سے بچا لیا، زبان کو کلمہ شر سے بچا لیا، اسی طرح ہاتھ پیر کو گناہ کے مقام کی طرف بڑھنے پکڑنے سے بچا لیا۔ تو اس انداز سے جب اس کو حاصل کیا تو اس نے اپنے اعضاء کو اس نے سارے کے سارے گناہوں سے بچا لیا۔ اور تیسری قلب کی اطاعت، اور قلب کے اندر رذائل ہیں، انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، عداوت ہے، غضب ہے، اور گویا کہ سارے گناہوں کی جڑ دو ہی گناہ ہیں، ایک کبر اور دوسرا حسد ہے۔